بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قہر 313 ایک ایسا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ جو جتنی تیز رفتاری کے ساتھ بنایا گیا اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ منظر عام سے غائب بھی ہو گیا۔ صرف 7 سال میں ہی اس ایئر کرافٹ نے نہ صرف ایک خیال سے حقیقی ایئر کرافٹ کی شکل لے لی بلکہ اس کے ساتھ منظر عام پر آ جانے کے فوراً بعد ہی یہ ایئر کرافٹ منظر عام سے غائب بھی ہو گیا۔ جی ہاں، ایران کا قہر 313 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کیوں بعد میں نظر نہیں آیا؟ ماہرین کی طرف سے 4 ایسی خامیاں اس ایئر کرافٹ میں بتائی گئی ہیں کہ جن کو لے کر ایران کی جانب سے اپنے اس ایئر کرافٹ پروجیکٹ کو یا تو بند کر دیا گیا یا پھر پوسٹ پون کر دیا گیا۔ 2013 میں ایرانین گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ مقامی طور پر ایک ایسا ایئر کرافٹ بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ لو ریڈار سگنیچرز کا حامل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی کیٹیگری میں بھی شامل ہوگا۔ ایران کی طرف سے تب یہ بتایا گیا تھا کہ قہر 313 2000 پاؤنڈ وزنی پے لوڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ان میں چھوٹے گائیڈڈ میزائلز بھی شامل تھے۔ خاص طور پر اس ایئر کرافٹ کے ساتھ 6 عدد ایئر ٹو ایئر میزائلز لگانے کا ایران کی طرف سے پلان سامنے آیا اور یہ میزائل چائنیز ساختہ PL-12 میزائل تھے۔ ایئر کرافٹ 2017 میں منظر عام پر آیا اور منظر عام پر آنے کے فوراً بعد ہی یہ ایئر کرافٹ انٹرنیشنل ڈیفنس ایکسپرٹس، خاص طور پر ایئر کرافٹ اور فائٹر جیٹس پر نظر رکھنے والے تھنک ٹینکس کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنا۔ اس سب کی وجہ یہ تھی کہ اس ایئر کرافٹ میں بہت سی خامیاں دیکھنے میں نظر آ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر کرافٹ ایک پلاسٹک ماڈل سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی ماہرین کی طرف سے یہ تمام باتیں کی جا رہی تھی کہ ایران کی طرف سے ایک ایسی ویڈیو جاری کر دی گئی کہ جس میں قہر 313 رن وے ٹیکسی ٹیسٹ کلیئر کرتا دکھائی دیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ایئر کرافٹ اچانک ہی منظر عام سے غائب ہو گیا۔ ماہرین 4 بڑی خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جن خامیوں نے اس ایئر کرافٹ کو فلاپ ایئر کرافٹ کی صف میں شامل کر دیا۔ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس ایئر کرافٹ کے ونگ کسی بھی ایئر پلین کی طرح، خاص طور پر فائٹر جیٹ کی طرح دکھائی نہیں دے رہے تھے، بلکہ یہ ونگ اپنی آخری کناروں پر نیچے کی طرف جھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ماہرین کے خیال میں اگر قہر 313 فضا میں پرواز بھرتا تو اس کی یہ ونگ ساخت اس ایئر کرافٹ کو اس طرح سے مینیوربلٹی فراہم نہیں کر سکتے تھے کہ جس طرح ایک فائٹر جیٹ کو ہونا چاہیے۔ شاید یہی بات ایران کی طرف سے بھی محسوس کی گئی یا پھر خفیہ طور پر اس ایئر کرافٹ کو کہیں ٹیسٹ کیا گیا اور ناکام ہونے کے بعد ایران کی طرف سے اس پروجیکٹ کو رد کر دیا گیا۔ دوسری بڑی مسٹیک جو اس ایئر کرافٹ کی بناوٹ میں دکھائی دے رہی تھی وہ اس ایئر کرافٹ کے ایئر انٹیکس تھے۔ قہر 313 ایئر کرافٹ میں انجن کی پاور کے لیے جو ایئر انٹیکس بنائے گئے تھے وہ بہت چھوٹے اور اس طرح کے تھے کہ کسی بھی انجن کے لیے مطلوبہ ایئر پاور فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر واقعی قہر 313 کسی قسم کے ایئر کرافٹ انجن سے لیس تھا تو یہ ایئر کرافٹ اڑنے یا پرواز بھرنے کے قابل نہیں تھا اور اس کی وجہ اس ایئر کرافٹ کے چھوٹے ایئر انٹیکس ہی تھے۔ تیسری بڑی خامی جو اس ایئر کرافٹ میں بتائی جا رہی ہے وہ اس ایئر کرافٹ کے فیوزلاج کی شیپ تھی۔ یہ ایئر کرافٹ اس طرح کی شکل و شباہت کا حامل تھا کہ ایئر کرافٹ کی ڈریگ شیپ ایئر کرافٹ کی نوز کو پرماننٹلی اوپر اٹھائے رکھنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ایئر کرافٹ کی اس خامی کو اگر آسان لفظوں میں دیکھا جائے تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایئر کرافٹ اگر ایک بار فضا میں بلند ہو جاتا تو اس کو واپس زمین پر اتارنا شاید ممکن نہ ہوتا۔ چوتھی سب سے بڑی اس ایئر کرافٹ کی خامی وہ خامی تھی جو پہلے ہی دن انٹرنیشنل ڈیفنس ایکسپرٹس کو نظر آ گئی تھی اور وہ خامی تھی اتنے جدید ایئر کرافٹ میں لگایا جانے والا انتہائی چیپ اور سستے ایئر کرافٹ کا ایویونک سسٹم۔ ایرانین قہر 313 میں جو کاکپٹ سسٹم نظر آ رہا ہے وہ سیسنا 152 کا کاکپٹ ہے اور یہ ایک ایسا ایئر کرافٹ تھا جو ٹربو پروپ انجن سے لیس تھا اور تقریباً 7 دہائیاں پرانے ایئر کرافٹ کے ایویونکس ایک جدید اور اسٹیلتھ ایئر کرافٹ میں فٹ کرنا بذات خود ایک مضحکہ خیز بات تھی۔
کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایران کی طرف سے اپنے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ میں جو کاکپٹ لگایا گیا اس سے بہتر سسٹم جدید روڈ وہیکلز میں آج کل لگایا جا رہا ہے۔ یہ 4 وہ بڑی خامیاں تھی کہ جن کی وجہ سے ایران نے قہر 313 انڈر گراؤنڈ کر دیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو ایران ہی جانتا ہے۔ آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔